لوگوں کو ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں، بچوں کی تربیت میں یہ بات ہرگز نہ بھولے کہ وہ کن بچوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کیسی محفلوں میں اس کی نشست و برخاست ہے، یعنی اٹھنا بیٹھنا ہے۔ فرمایا کہ نیکی کرنا بہتر ہے، لیکن نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا نیکی کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ نیکی کرنا بہتر، لیکن نیکوں کی صحبت میں، اچھی مجلسوں میں بیٹھنا، علماء کی محفلوں میں بیٹھنا، درس و تدریس کی محفلوں میں بیٹھنا، وہ نیکی کرنے سے جو تم اکیلے نیکی کرنے کی کوشش کر رہے ہو نا، نفل نمازیں پڑھ رہے ہو، اگر قرآن سکھایا جا رہا ہے، ایک طرف قرآن سکھایا جا رہا ہو، شریعت کے اصول بتائے جا رہے ہوں، اور دوسری طرف بندہ یہ کوشش کرے کہ چلو اس سے اچھا میں نفل پڑھ لیتا ہوں، فرمایا وہ نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے قرآن سیکھنا، نیکی کی محفل میں بیٹھنا اس سے زیادہ بہتر۔ اور فرمایا کہ برائی کرنا برا ہے، لیکن بروں کی صحبت میں بیٹھنا اس سے زیادہ برا ہے، بروں کی صحبت میں بیٹھنا برائی کرنے سے زیادہ برا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ کریم کا ارشاد، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر ہم نے بنائے تمہارے لیے شعوبا وقبائل، کنبے اور قبیلے، لتعارفوا تاکہ تم پہچانے جاؤ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نکاح کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی ضمن میں اس آیت پاک کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے۔ جیسا کہ آپ ابھی تک سنتے آئے ہیں کہ نکاح صرف جسمانی تسکین کا نام نہیں ہے، بلکہ نکاح کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ایک صالح نسل دنیا میں آئے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، عبادت کریں، اطاعت و فرما برداری کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، اللہ کی وحدانیت کا پرچار، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کریں، لوگوں تک نیکی کی دعوت لے کر جائیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، لوگوں کو برائیوں سے روکیں، اعمال صالحہ کریں، تاکہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو اور پھر اپنے کرم سے انہیں جنت عطا فرمائے۔ اس لیے احادیث میں ہمیں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں سے نکاح مت کرو جنہیں اولاد نہ ہوتی ہو، ترغیب دلائی امت کو کہ وہ ایک نئی نسل کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، سبب بنے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے سبب قیامت کے دن فخر کروں گا دیگر امتوں پر۔ تو ہر شادی شدہ جوڑے کی، مرد و زن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے، ہے نا۔ اولاد وہ نعمت ہے جس کے بغیر
ایک خوشحال اور خوشگوار زندگی کا تصور انتہائی مشکل ہے۔ لہذا جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگیں تو انبیاء کرام و رسولان اعظام کی نقل اور پیروی کرتے ہوئے وہ کہیں جو نبیوں اور رسولوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ملتا ہے سورہ صافات پارہ 23 میں۔ کافی عمر آپ کی ہو چکی تھی اور چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ مختلف روایتیں ہیں، میں ان کی طرف جانا نہیں چاہتا اور وقت بھی اجازت نہیں دیتا۔ دعا کی آپ نے ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ تو جب بھی مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اولاد مانگیں، کیونکہ نیک اولاد دنیا میں والدین کے لیے عزت و وقار کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں بھی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ والدین میں سے یعنی ماں یا باپ میں سے انتقال کے بعد کسی ایک کے یا دونوں کے اولاد کے اچھے اعمال کی سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی مغفرت فرما دی۔ ایسے کئی واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ اور اولاد بد، بری اولاد، وہ والدین کے لیے دنیا میں بھی ذلت کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں بھی وہ کسی بھی بندے کی بخشش کے آڑے آ سکتی ہے، بری اولاد۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی مانگیں، اولاد کا جب بھی سوال کریں تو کہیں ربی حبلی من الصالحین، اے ہمارے رب ہمیں صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ یاد رکھیں بچوں کی تربیت میں والدین کا سب سے اہم اور کلیدی کردار ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں سب سے اہم کردار وہ والدین کا ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے سب سے پہلی جو کلاس ہے، اسکول ہے، مدرسہ ہے، کالج، یونیورسٹی، درسگاہ، شکشن استھان، جو بھی کہہ لیں آپ، والدین کی اچھی عادتوں کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ توجہ دیجیے، ادھر دیکھیے میری طرف۔ والدین کی اچھی خصلتوں، اچھی عادتوں کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ والدین کی بری عادتوں کا اثر بھی اولاد پر پڑتا ہے۔ والدین میں سے اگر کوئی ایک یا دونوں برائی کے راستے پر ہوں، عادتیں خلاف شرع ہوں، گناہ کبیرہ کی لت ہو، گناہ کبیرہ کی عادت ہو، گھر میں گانے باجے، میوزک، سنگیت کا ماحول ہو، تو یاد رکھیں اس کا اثر بچے کی تربیت پر ضرور پڑتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں احیاء العلوم میں، والصبیان امانۃ عند والدیہ وقلبہ الطاہر جوہرۃ نفیسۃ سازہ جدۃ خالیۃ عن کل نقش وصورۃ وہو قابل لکل ما نقش ومائل الى کل یمال بہ الیہ فإن عود الخير وعلمه نشا عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبوابه وكل معلم له ومؤدب وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والولي له
وقد قال اللہ تعالی یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ امام غزالی فرماتے ہیں بچے والدین کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ سے سنیں، امام غزالی فرماتے ہیں بچے والدین کے پاس یعنی ماں باپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے بچے والدین کے پاس، ماں باپ کے پاس۔ اور فرماتے ہیں کہ ان کا دل بچوں کا بچپن میں ایک عمدہ صاف سادہ شفاف آئینے کی طرح ہے۔ ان کا دل جو ہے صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، جو بالفعل اگرچہ ہر قسم کے نقش و صورت سے خالی ہے لیکن ہر طرح کے نقش اور اثر کو قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے۔ یعنی صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے بچوں کا دل، کسی بھی طرح کا کوئی نقش یا صورت اس پر منقش نہیں ہوتی، لیکن کسی بھی قسم کے نقش و صورت کو وہ قبول کرنے کی استعداد یعنی طاقت رکھتا ہے بچوں کا دل، لہذا اسے اس چیز کی طرف جس چیز کی طرف چاہیں، امام غزالی کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف چاہیں بچوں کو آپ مائل کر سکتے ہیں، جدھر لے جانا چاہیں ادھر آپ ان کو لے جا سکتے ہیں، جس راستے پر ڈالیں آپ ڈال سکتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں امام غزالی کے لوگوں، یہ بچے جو ہے نا آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہیں، ان کے دل صاف شفاف آئینے کی طرح ہے، لہذا انہیں خیر کے راستے پر ڈالو، بھلائی کے راستے پر ڈالو، علم نافع انہیں پڑھاؤ، علم نافع یعنی ایسا علم جو فائدہ پہنچائے گا دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی، بھلائی کے راستے کی طرف انہیں ڈالو۔ اور ہر بری خصلت یا بری عادت سے انہیں بچانے کی کوشش کرو، بچوں کو بری عادتوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ یہ تربیت کا آغاز اسٹارٹ جو ہو رہا ہے یہ بچپن سے ہو رہا ہے۔ انہیں جس طریقے سے آپ بھیڑ اور بکریوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، امام غزالی کہہ رہے ہیں انہیں کھلا مت چھوڑو، نظر رکھو ان کی نقل و حرکت پر، ان کے بولنے پر، ان کے بیٹھنے پر، ان کے اٹھنے پر، ان کے سونے پر، ان کے کھانے پر نظر رکھو، کھلا مت چھوڑو۔ اس لیے کہ اگر تم نے کھلا ان کو چھوڑ دیا اور وہ بد اخلاق یا بد کردار اگر بن جائیں تو اس کا وبال جو ہے امام غزالی فرماتے ہیں قیامت کے دن والدین کی گردن پر ہوگا۔ کھلا چھوڑ دیا اگر تم نے تو اس کا وبال والدین کی گردن پر ہوگا، بچ نہیں پائے گا انسان یہ کہہ کر کے میری اپنی ذمہ داریاں تھیں، اس کی اپنی ذمہ داریاں تھیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کا وبال جو رہے گا وہ تمہاری گردنوں پر رہے گا۔ ایک اور بات صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ صرف غذا نہیں پلاتی ہے، وہ صرف جو ہے دودھ نہیں پلاتی ہے بلکہ وہ تربیت اسے پلاتی ہے۔ یہی امام غزالی ہیں، بڑا شہرہ تھا آپ کا، حجت الاسلام کہا جاتا ہے، حضور کی امت کے صلحاء اور علماء میں بہت اونچا اور بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، بڑا شہرہ تھا آپ کا۔ امام غزالی کا ہر سمت چرچا تھا، آپ کے زمانے میں آپ کا ڈنکا بجتا تھا اور آج تک بج رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام غزالی سے ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا یہ جو تمہاری شہرت ہے نا یہ میری وجہ سے ہے،
تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ امی جان، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے کیسے ہے، یہ جو میرا نام ہے، میری شہرت ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے کیسے ہے۔ علم میں نے حاصل کیا، مشقت میں نے اٹھائی، مجاہدے میں نے کیے، ریاضتیں میں نے کی، کتابیں میں نے لکھی، اللہ کے بندوں کو توحید کا درس میں دیتا ہوں، رسول اللہ کی رسالت کا پرچار میں کرتا ہوں، نمازیں میں پڑھتا ہوں، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ یہ میری شہرت ہے، اس میں میرا کمال نہیں، آپ کا کمال ہے، میں جاننا چاہتا ہوں وہ کیسے۔ تو سنو، جواب سنو، یہاں ہمارے سامنے مائیں بہنیں تو نہیں ہیں، لیکن ہر گھر میں ماں بہن بیٹیاں بیویاں ضرور ہیں۔ بتائیے انہیں، ایک باپ ہونے کے ناطے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری آپ کی، شوہر ہونے کے ناطے بیوی کی تربیت کی ذمہ داری آپ کی، بڑا بھائی ہونے کے ناطے چھوٹوں کی تربیت کی ذمہ داری آپ کی۔ بتائیں انہیں، امام غزالی کا یہ واقعہ سنائیں اپنی ماں بہن بیٹیوں بیویوں کو۔ امام غزالی کی والدہ فرماتی ہیں، بیٹا سنو، یہ جو کمال تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کمال کے پیچھے میری تربیت کار فرما ہے، میری تربیت کا ہاتھ ہے، میری تربیت کی وجہ سے آج جو تمہیں عزت حاصل ہے، یہ تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں، میرے دودھ کا کمال ہے۔ پوچھتے ہیں کیسے امی جان؟ فرماتی ہے، بیٹا کبھی بغیر وضو کے تمہیں دودھ نہیں پلایا ہے۔ نہیں بولو گے؟ فرماتی ہے بغیر وضو کے کبھی تمہیں دودھ نہیں پلایا، اور جب بھی تمہیں دودھ پلا رہی ہوتی تھی، زبان پر یا تو قرآن کی تلاوت ہوتی یا رسول اللہ کی نعتیں اور درود و سلام ہوا کرتے تھے۔ تو میں نے صرف دودھ نہیں پلایا، تربیت پلائی ہے۔ فرماتی ہے شریعت پلائی ہے، طریقت پلائی ہے، اللہ کی معرفت پلائی ہے، رسول اللہ کی محبت پلائی ہے، دین پر چلنے کا سلیقہ پلایا ہے، شریعت پر پابندی کا عمل پلایا ہے۔ اے میرے شہزادے، آج یہ جو کمال تمہارا ہے، اس کے پیچھے میری تربیت کا اثر ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، لوگوں، یہ بچوں کے دل صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتے ہیں، یہاں تم جو لکھو گے کوری ڈائری کی طرح ہے۔ بچوں کے دل جو تم لکھو گے اس پر وہ نقش ہو جائے گا۔ لہذا مسلمانوں، احادیث اور قرآن میں بچوں کی تربیت پر ہم جب قرآن دیکھتے ہیں، سورہ لقمان اٹھا کر دیکھیں آپ، اور احادیث دیکھیں آپ، تو بار بار تنبیہ کے ساتھ زور دے کر رسول اللہ علیہ السلام نے امت کو یہ درس دیا ہے، سبق دیا ہے کہ بچوں کے معاملے میں غفلت بالکل نہ برتیں، ان کی تربیت کا خاص خیال رکھیں، علم نافع انہیں پڑھائیں، اچھی عادتیں سکھائیں، بری عادتوں پر ٹوکے انہیں، بچپن سے ہی جھوٹ بولنے سے روکیں، بڑوں کی عزت کرنا سکھائیں، رشتہ داری کی قدر کرنا سکھائیں۔ جب بچے بولنے لگ جائیں تو سب سے پہلے کیا سکھانا چاہیے؟ ہم اور آپ کیا سکھاتے ہیں؟ بچے جب بولنے لگ جاتے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ کچھ والدین یا کچھ گھروں کو چھوڑ کر بچوں کو اللہ کی پناہ گانے سکھائے جاتے ہیں، فلمی ڈائلاگ سکھائے جاتے ہیں، ڈانس کرنا سکھایا جاتا ہے، ناچنا سکھایا جاتا ہے، اور ماں باپ خوش ہو کر تالیاں بجاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ جو بنیاد رکھ رہے ہیں آپ، وہ بنیاد آپ کس چیز پر رکھ رہے ہیں؟ اس کی آنے والی زندگی کی بنیاد آپ کیسے رکھ رہے ہیں؟ یہ بہت قابل غور اور قابل توجہ بات ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اپنی نسل کو کیسے پروان چلا رہے ہیں، کیسے جو ہے آپ اس کی تربیت کی نیو اور تربیت کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ جس طرح کی نیو اور جس طرح کی بنیاد آپ رکھیں گے، یقین کریں وہی چیزیں آئے گی اس کے اندر، وہی چیزیں آئے گی ان کے اندر۔
سنو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بچوں کو سب سے پہلے جب وہ بولنے لگ جائیں، 2 سال 2.5 سال 3 سال جب بھی بولنے لگ جائیں تو سب سے پہلے انہیں کیا سکھائیں؟ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب بچے بولنے لگ جائیں تو انہیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہنا سکھاؤ۔ جب بچے بولنے لگ جائیں تو سب سے پہلے انہیں کیا سکھائیں؟ افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا لا الہ الا اللہ۔ جو سب سے پہلے آپ کو بنیاد رکھنی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھنی ہے۔ سب سے پہلے جو بچے کے قلب پر، اس کے دل پر جو چیز لکھنی ہے، آپ کو نقش کرنی ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلے اس کی معصوم اور لڑکھڑاتی زبان پر جو کلمہ جاری ہونا چاہیے وہ کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گانے مت سکھاؤ، فلمی ڈائلاگ مت سکھاؤ، گالیاں دینا مت سکھاؤ، ناچنا مت سکھاؤ، جھوٹ بولنا مت سکھاؤ، چوری کرنا مت سکھاؤ، بلکہ بنیاد جو ہے نا ان کی خصلت کی بنیاد، عادت و اطوار کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھو۔ اور فرمایا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ بولے سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے تمہارے بولنے لگ جائیں تو انہیں 3 چیزیں سکھاؤ، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حب نبیکم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنا سکھاؤ، حضور کی محبت کا بیج ان کے سینے میں ڈالو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا چراغ ان کے سینوں میں روشن کرو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے انہیں بتاؤ کہ ہم کون ہیں، کن کے امتی ہیں، ہمارا کلمہ کیا ہے، حضور کی نعتیں سنو۔ یہ ماؤں کی ذمہ داریاں بنتی ہے کہ جب بچوں کا باپ گھر میں نہ ہو تو بچوں کو ٹی وی آن کر کے ڈانس سکھانے کے بجائے انہیں قرآن پڑھنا سکھائیں، انہیں قرآن پڑھنا سکھائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے جو چیز تمہیں اپنے بچوں کی گھٹی میں شامل کرنا چاہیے، حب نبیکم، اپنے پیغمبر کی محبت کی گھٹی پلاؤ انہیں، رسول اللہ کی محبت پلاؤ، رسول اللہ کی محبت کا بیج ان کے دل میں پیدا کرو، ان کے سینے میں پیدا کرو۔ اور پھر اگلی جو کڑی ہے، 3 چیزیں حضور نے سکھانے کے لیے فرمایا۔ اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی آل سے محبت کرنا سکھاؤ، نبی کی آل سے محبت کرنا سکھاؤ، نبی کے اصحاب سے انہیں محبت کرنا سکھاؤ۔ جب نبی کی محبت کا بیج آپ نے سینے میں پیدا کر دیا ہے، اب وہ بیج جو ہے جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھے گی نا، وہ بیج ایک درخت کی شکل لیتا جائے گا۔ شروع سے اگر آپ نے بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی، اللہ کی وحدانیت کی بنیاد رکھی ہے اور رسول اللہ کی محبت کا بیج بو دیا ہے، اب وہ جب پروان چڑھنے لگے، بیج پودے کی شکل اختیار کرے، پودے سے درخت کی شکل اختیار کرے، میرے آقا نے فرمایا آپ جو ہے انہیں میری آل کی محبت سکھاؤ، میرے اصحاب کی محبت سکھاؤ۔ اس بیج پر جو پھل لگنا چاہیے اب وہ جوان ہو گیا ہے، اب وہ بالغ ہو گیا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد اب وہ ایک درخت کی شکل جب اختیار کر چکا ہے تو اس میں بغاوت کے پھل نہیں لگنے چاہیے، اللہ و رسول کی نافرمانی کے پھل نہیں لگنے چاہیے، شریعت سے بغاوت کے پھل نہیں لگنے چاہیے۔ تم نے بنیاد اگر لا الہ الا اللہ پر رکھی ہے، اچھی عادت و اطوار اگر انہیں سکھائی ہے، تو یقین جانیں پھر وہ قرآن کی محبت کے ثمر جو ہے اس کے سینے پر لگیں گے، رسول اللہ کی محبت اپنے آپ اس کے سینے میں پیدا ہوگی، دین کی سمجھ
اور حضور کی شریعت پر عمل کا جذبہ اپنے آپ اس کے سینے میں پیدا ہوگا. اور اگر ایسا نہیں کیا ہے تو آگے چل کر جو بری عادتیں ان میں آئے گی اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار آپ ضرور ہوں گے. جب وہ بڑے ہونے کے بعد پلٹ کر جواب دیں، مزوری کریں، بدتمیزی کریں، گالی بکیں، عزت نہ کریں، کہنا نہ مانیں، تو پھر یقین کیجئے گا کہ کہیں نہ کہیں آپ کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے. آپ نے انہیں وہ چیزیں نہیں سکھائی جو سکھانی چاہیے تھی. آئیے دیکھتے ہیں، یہ حدیثوں کی بات ابھی تک چل رہی تھی، قرآن دیکھتے ہیں. اٹھائیں قرآن مجید برہان رشید، قرآن پاک کی سورہ لقمان. حضرت لقمان کا تذکرہ ہے. بڑی حکمت و دانائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا. حضرت لقمان اپنے بچے کی تربیت کس انداز میں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 13. یہ دیکھیے، ابھی قرآن سامنے رکھا ہے میرے، اس میں سے بھی اٹھا کر دکھاؤں گا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. سب سے پہلے حضرت لقمان جو ہے وہ کہتے ہیں، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو، تو کس انداز میں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے. ذرا انداز تو دیکھیں تربیت کا. ہم دوسروں کو سکھانے جاتے، شروعات اپنے گھر سے کرنی ہے. شروعات اپنوں سے کریں، اپنے گھر سے کریں. اور انداز بھی ہمیں یہی ملتا ہے. جب اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا تھا اعلان نبوت فرمائے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے، تو حکم دیا اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے اعزاء و اقارب سے شروع کرو. اور یہی انداز ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے. حضرت لقمان جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے. بدتمیز کہہ کر پکارو گے، شیطان کہہ کر پکارو گے، نالائق کہہ کر پکارو گے، نااہل نااہلجار اگر کہہ کر پکارو گے، پلٹ کر ویسا ہی جواب ملنے کی امید رکھو. پلٹ کر ویسے ہی جواب کی امید رکھو. قرآن سے سیکھو کیسے تربیت کرنا ہے. یا بنیا، اے میرے لگتے جگر، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ ایک ہے. کیا سکھائے؟ اللہ ایک ہے. لا تشرک باللہ، جو تم دیکھتے ہو نا لوگوں کو اس کی پوجا کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. ان الشرک لظلم عظیم. اور فرماتے ہیں کہ بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. سب سے پہلے جو تربیت کی جا رہی ہے بچے کی، ابتدا ہو رہی ہے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ. ہاں، پھر آگے چل کر سورہ لقمان ہی کی آیت نمبر 16 ہے، اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے؟ یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، برائیوں سے بچو. تربیت دیکھیں، قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں، اولاد کی تربیت کیسے کریں. حضرت لقمان کے نام پر پوری وہ سورت ہے، اور وہ جو نصیحتیں انہوں نے کی تھی اپنی اولاد کو، وہ نصیحتیں قرآن نے نقل کی ہیں. یا بنیا، اے میرے بیٹے، برائی سے بچو. برائی اگر رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ کتنا سے رہتا ہے نا، چھوٹا سا معمولی، فرماتے رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، پھر وہ پتھر کی چٹان میں کیوں نہ ہو، یعنی چٹانوں میں چھپ کر کیوں نہ کی جائے. او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں یا زمینوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو. یاتی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن وہ تمہارے سامنے لے کر آئے گا. وہ جو گناہ ہے نا، وہ چھوٹا معمولی سمجھ کر تم کر لیتے ہو، کون دیکھ رہا ہے؟ یاتی بہ اللہ،
قرآن کہہ رہا اللہ تمہارے سامنے لے کر آئے گا، اگر وہ پہاڑوں کی چٹانوں کے بیچ میں بھی اگر تم نے چھپ کر کیا ہوگا تو بچو گے نہیں، لایا جائے گا تمہارے سامنے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا ہے۔ اور ایک نصیحت دیکھیں آپ کس طریقے سے اولاد کی تربیت کی جاتی، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نمازیں قائم کرو۔ ہاں یہ بولنے کا جذبہ، یہ ورڈ جو ہے نا جادوئی اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے، لیکن اسے کہنے کے لیے ہمت چاہیے۔ ہاں اسے کہنے کے لیے ہمت چاہیے۔ پہلے اپنا کردار اگر شریعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، جس بات کا کردار شریعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، جو خود جو ہے صوم و صلات کا پابند ہو، تب وہ یہ کہنے کا جذبہ رکھ پائے گا کہ اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، نیکی کی دعوت دو لوگوں کو، ونہا عن المنکر، برائی سے روکو لوگوں کو۔ ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں، بچوں کی تربیت میں یہ بات ہرگز نہ بھولے کہ وہ کن بچوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کیسی محفلوں میں اس کی نشست و برخاست ہے، یعنی اٹھنا بیٹھنا ہے۔ فرمایا کہ نیکی کرنا بہتر ہے، لیکن نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا نیکی کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ نیکی کرنا بہتر، لیکن نیکوں کی صحبت میں، اچھی مجلسوں میں بیٹھنا، علماء کی محفلوں میں بیٹھنا، درس و تدریس کی محفلوں میں بیٹھنا، وہ نیکی کرنے سے جو تم اکیلے نیکی کرنے کی کوشش کر رہے ہو نا، نفل نمازیں پڑھ رہے ہو، اگر قرآن سکھایا جا رہا ہے، ایک طرف قرآن سکھایا جا رہا ہو، شریعت کے اصول بتائے جا رہے ہوں، اور دوسری طرف بندہ یہ کوشش کرے کہ چلو اس سے اچھا میں نفل پڑھ لیتا ہوں، فرمایا وہ نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے قرآن سیکھنا، نیکی کی محفل میں بیٹھنا اس سے زیادہ بہتر۔ اور فرمایا کہ برائی کرنا برا ہے، لیکن بروں کی صحبت میں بیٹھنا اس سے زیادہ برا ہے، بروں کی صحبت میں بیٹھنا برائی کرنے سے زیادہ برا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں اس حدیث پاک پر، یا رسول اللہ یہ برائی کرنا، بروں کی صحبت میں بیٹھنا برائی کرنے سے زیادہ برا کیسے؟ تو جواب ملتا ہے ہمیں، بروں کی صحبت، بندہ اکیلا اگر کہیں برائی کر رہا ہے نا، اکیلا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی جو ہے وہ سدھار پیدا کر لے اپنے اندر، توبہ کر لے، معافی مانگ لے اللہ سے، لیکن بروں کی صحبت اگر اس کے دل پر نقوش ہو چکی ہے، عادتیں آتی ہیں، اثر ضرور ہوتا ہے، اچھی عادتوں کا بھی اثر ہوتا ہے، بری عادتوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ برا کی تربیت میں، برا کی صحبت میں اگر آپ کا بچہ بیٹھ رہا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کی زندگی کی گاڑی جو ہے وہ غلط پٹری پر جا چکی ہے، اور اب اس کا پلٹنا آسان نہیں ہے۔ لہذا نظر رکھیں کہ آپ کا بچہ کن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ بہت بڑا عمل و دخل ہے بچوں کی تربیت میں۔ اور ایک آیت سن لیں، حضرت لقمان، سورہ لقمان کی آیت نمبر 28، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ یہ ساری آیتیں ملے گی آپ کو، سورہ لقمان اٹھا کر دیکھیں، اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے پڑھنا شروع کریں، یہ کنز ایمان رکھا رہتا ہے آپ پر، یہاں پر شروع کریں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے پڑھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن نے کس طریقے سے اولاد کی تربیت کا ہمیں درس دیا ہے۔ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، بولو اے میرے بیٹے، اچھے نام سے پکارا کرو بچوں کو۔ والدین جو سب سے پہلے تحفہ دیتے ہیں نا بچوں کو، وہ اچھے نام ہوتے ہیں۔ آپ گھر سے اگر نام بگاڑنے کی کوشش کرو گے تو ضمانت اور زیادہ بگاڑے گا۔ اچھے نام سے پکارو، لاڈ سے پکارو، پیار سے پکارو، برائی کے ساتھ مت پکارو، نرمی سے جو ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ فرماتے ہیں، یا بنیا ولا تصاعر خدک للناس، کسی سے بات کرنے میں منہ مت بگاڑو، یعنی لوگوں سے بات کرتے ہوئے، بڑوں سے بات کرتے ہوئے منہ مت بگاڑو، گردن مت پھیرو کسی کے سوال پر۔ کچھ لوگوں میں عادت کہ بات سن کے جو ہے وہ گردن پھرا لیتے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے خدک للناس، منہ مت پھیرو لوگوں سے، گردن مت پھراؤ لوگوں سے،
نرمی سے جواب دو. اور ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر مت چلو, تم زمین کو دبا نہیں سکتے. یہ ایک جملہ انسان کی زندگی کو سنوار دینے کے لیے کافی ہے قرآن پاک کا. ولا تمشی فی الارض مرحا, رب فرمانا اکڑ کر چلنے والا اکڑ کر مت چلو. تمہاری اکڑ نہ زمین کو دبا سکتی ہے اور نہ زمین کے وزن کو کم کر سکتی ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر مت چلو. بے شک ان اللہ لا یحب کل مختار فخور, بے شک اللہ تبارک و تعالی گھمنڈ کرنے والوں کو, اترا کر چلنے والوں کو, پیر پٹک کر چلنے والوں کو لا یحب پسند نہیں کرتا. تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں دینی, دنیاوی, اخروی, مال و دولت, ثمرات, اچھی صحت, اچھی شکل و صورت, اچھی اولاد, تمہیں جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کا عطا کرتا ہے نا. تمہیں جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کا عطا کرتا ہے. لہذا جب اللہ نے عطا فرمایا ہے, اللہ کا عطا کرنا ہے, تو اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, اللہ کا شکر ادا کرو. کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں. ومن کفر, ناشکری مت کرو. شکر کرنے والے کی اللہ نعمتوں میں اضافے فرما دیتا ہے, برکتیں پیدا فرماتا ہے. ناشکری کرنے والوں سے وہ دیا ہوا ہی چھین لیتا ہے. لہذا اللہ کا شکر کرنے کی عادت بنائیے. یہ ایسی اور قرآن پاک میں سورہ لقمان کی کئی آیتیں ہیں جس میں بچوں کی تربیت کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا گیا ہے. لہذا جو شادی شدہ جوڑے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جب اولاد کا مطالبہ کریں اللہ سے تو وہ کیا کہیں؟ ربی حبلی من الصالحین, اے ہمارے رب ہمیں صالح اولاد عطا فرما. اور ماں باپ ہونے کے ناطے, والدین ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ابھی جو ساری باتیں میں نے کی ہے انہیں حضور نے فرمایا سب سے پہلے جب وہ بولنے لگ جائے تو کیا سکھاؤ؟ کیا سکھاؤ؟ بولو زور سے, کیا سکھاؤ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب وہ بولنے لگ جائے نا تو ان کی زبان پر جو کلمات سب سے پہلے جاری ہونے چاہیے وہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر حضور نے فرمایا کہ پھر جب تربیت کا آغاز بڑھاؤ آگے تو انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, حضور کی آل کی محبت سکھاؤ انہیں, اور علم نافع انہیں پڑھاؤ, نفع پہنچانے والا علم انہیں سکھاؤ. اور فرمایا کہ انہیں جانوروں کی طرح کھلا مت چھوڑو. اور فرمایا کہ ان کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے نظر رکھو, بروں کی صحبت میں بیٹھنا برائی کرنے سے زیادہ خطرناک ہے. اور بچے چاہے بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں سب اللہ کی نعمت ہیں. تربیت میں چاہے بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں دونوں کی تربیت جو ہے وہ لاڑ سے کریں, دونوں کی تربیت پیار سے کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹوں کو جو ہے وہ سر پر اٹھائیں, آپ پلکوں پر بٹھائیں, اور بیٹیوں کے ساتھ میں ناانصافی کریں, بیٹیوں کے ساتھ میں زیادتی کریں. کچھ لوگ جو ہے بیٹیاں اگر کسی گھر میں دو چار اگر آ جائیں نا تو پھر کیا کرتے ہیں, پھر جو ہے ان کا طور و طریقہ ہی بدل جاتا ہے, پھر بیوی کے ساتھ برتاؤ کا ان کا انداز ہی بدل جاتا ہے. اب وہ بیوی کو, عورت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں بچیوں کی پیدائش کے لیے, اور کئی مرتبہ نا سمجھ لوگ جو ہے وہ کئی مرتبہ طلاق دے کر اس کو گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں, گھر سے نکال دیتے ہیں. پھر سسرال والوں کے ساتھ میں بدتمیزی کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, گالی گلوچ کا معاملہ جو ہے وہ سسرال والوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ دیکھو میں نے قرآن اٹھا لیا ہے, یہ قرآن مجید برہان رشید کنز الایمان ہے, دکھائیے آپ اپنی ویڈیو ریکارڈنگ میں بھی. یہ کنز الایمان ہے, 25واں پارہ, اور 25ویں پارے کی سورہ شورا ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر بھی بتا دیتا ہوں, یہ آیت نمبر 49, آیت نمبر 49. یا اللہ کا ارشاد سنو, للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. یہ سبق آپ نے یاد رکھ لیا اگر
قرآن کی یہ آیتیں 25واں پارہ ہے اور 25ویں پارے کی یہ سورہ شورا ہے، آیت نمبر 49 اور 50 ہے۔ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی اگر ان آیتوں پر آپ نے عمل کر لیا۔ جو قصوروار ٹھہراتے ہیں صرف عورت کو، بیٹیوں کے لیے، سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت، بولو اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں بھی سلطنت اور اسی کی سلطنت زمین پر بھی قائم ہے۔ اور آگے وہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، پیدا کرتا ہے جو اس کی مرضی ہو، بولو پیدا کرتا ہے جو اس کی مرضی ہو، جو وہ چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، یہ صفحہ نمبر بھی دیکھ لو 879 کنز الایمان کا، رب فرما رہا ہے یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو یہ رب فرما رہا ہے یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے وہ پیدا فرماتا ہے، اور یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹی عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت نمبر 49 ہے سورہ لقمان کی، آگے ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 50، جنہیں چاہے بیٹے بھی عطا کرتا ہے بیٹیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے دونوں ہی نہیں دیتا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ یہ قرآن ہے آپ کے سامنے، 25واں پارہ سورہ شورا کی آیت نمبر 49 اور 50۔ تو بیٹیوں کی تربیت اور پیدائش کے لیے ماں کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ رب فرما رہا ہے آسمان اور زمین میں اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی حکمرانی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو وہ چاہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہے بیٹی عطا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہے دونوں ہی دیتا ہے، اور جسے چاہے وہ دونوں ہی نہیں عطا کرتا۔ تو یہاں جو ہم جس معاشرے میں، جس ماحول میں، جن لوگوں کے صحبت میں ہم رہتے ہیں نا بھارت میں، تو یہاں بچیوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور بچیاں پیدا کرنے والی عورت کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے اسے۔ اسلام یہ مزاج نہیں دیتا، اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ بیٹیاں بھی ہو تو اللہ کی رحمت ہے۔ میرے آقا کی چار بیٹیاں تھی، چار بیٹیاں، اور بیٹیوں والے تمہارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ میرے آقا کی نسل اللہ نے بیٹیوں سے چلائی ہے، بولو بیٹوں سے نہیں چلائی، میرے آقا کی نسل بیٹی کے ذریعے چلی ہے۔ یہ حسنین قریبین نواسے ہیں حضور کے، لیکن میرے آقا نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ 4 بیٹیاں ہیں، حضور نے فرمایا جو بیٹی کی تربیت پر ویسا ہی خوش ہو جیسے بیٹے کی پیدائش پر خوش ہوتا ہے، مٹھائی بانٹتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کی بخشش کی گارنٹی لی ہے، ذمہ داری لی ہے۔ 2000 تک بھی ایک خاتون کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ 3 بیٹیاں، فرمایا 3 بیٹیاں ہو اور پھر بھی اگر تم خوشی کے ساتھ انہیں قبول کرو، اچھی تربیت کرو، اچھے گھرانوں میں ان کی شادیاں کر دو، میرے آقا نے فرمایا میں ان کی طرف سے بخشش کی ضمانت دیتا ہوں۔ سلسلہ جاری رہے گا ہماری تقریر کا، اور گزارش یہ ہے کہ آتے رہیں مسلسل دلائل کے ساتھ میں، وہ باتیں جن کی ضرورت ہے معاشرے کو وہ بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا کوشش کریں کہ جمعہ آپ کا سنی جامع مسجد میں ہو، اس نیت کے ساتھ کہ اچھا پیغام آپ لے کر جائیں یہاں سے، اور روزانہ آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے بھی عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی صورتیں سکھائی جاتی ہیں۔ عصر کے بعد درس ہوتا ہے جس میں نماز کے مسائل بتائے جا رہے ہیں۔ رات کے 10 بجے پھر ہمارے حافظ صاحب جو ہیں وہ نوجوانوں کو تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی جگہ محنت کر رہا ہے، آپ اپنا حصہ ڈالیے، آپ آگے بڑھیے، ہاں اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کیجئے، انہیں لائیے نیکیوں کی محفل میں، اچھی محفلوں میں لائیے انہیں، آپ خود بھی آئیں، یہ گولڈن چانس ہے آپ کے لیے، یہ سنہرا موقع ہے آپ کے لیے۔ علم دین آپ کو فری میں مل رہا ہے، مسائل جو ہے آپ کو فری میں مل رہے ہیں، ابھی بھی نہیں حاصل کیا تو کب حاصل کریں گے مسلمانوں؟ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔